الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء محمد المصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج تراویح کے بعد ایک دو سوال آئے تھے، تو چونکہ وہ جنرل سے سوال ہیں، ہم سب کے فائدے کی چیز ہے، میں نے کہا اس کو بیان کر دیں۔ آج ہمارا الحمدللہ سورہ آل عمران پوری ہو گئی ہے، کل ہم سورہ النساء شروع کریں گے انشاءاللہ تراویح میں۔ ایک تو سوال یہ تھا کہ ایک صاحب کہنے لگے کہ میں اللہ پاک سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ میں نے تیرے لیے پیاس اس گرمی میں کی شدت میں اس پیاس کے ساتھ میں نے روزہ رکھا ہے، تو اب میرا فلاں کام کر دے جو میرے ذہن میں ہے، کافی عرصے سے میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں، تو قبول کر لے اس کو۔ پہلی تو بات یہ کہ خدا کو اپنی مرضی پر راضی کرنے کی نسبت اپنے آپ کو خدا کی مرضی پر راضی کر لینا زیادہ بہتر طریقہ ہے، اور بندے کی بندگی کے لائق یہی ہے کہ وہ رضائے رب پہ راضی رہے، دعا ضرور کرے لیکن اللہ کے فیصلے کو قبول کرے کھلے دل سے۔ ہم بے شک بہتر مانگتے ہیں لیکن اللہ پاک بہترین دیتا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اس طرح نہیں، اللہ پاک نے آپ کے جو کام آج تک کیے ہیں، ماشاءاللہ آپ اتنی 20-25 ہزار درہم تنخواہ لے رہے ہیں، یہ سارے روزے کی وجہ سے آپ کو نہیں دیے اس نے۔ جب آپ بول بھی نہیں سکتے تھے اس وقت بھی اس نے آپ کے لیے دودھ کا بندوبست کیا تھا، اور آپ کی شکل و صورت اس نے بنائی تھی، سارے کام اس نے آج تک آپ روزے کے ذریعے کرواتے رہے کہ آپ روزہ لے کر آ گئے ہیں آپ اس کے پاس۔ روزہ تو آپ نے اپنے فائدے کے لیے رکھا ہے، اس میں اللہ کا کیا فائدہ ہے کہ آپ اسے کہیں گے؟ تو آپ اجر اور اجرت آپ کو آخر میں مل جائے گی اس کی، لیکن آپ اس سے دنیا میں اس طرح سے بیچیں گے کہ اب فلاں کام میرا جو میں کافی عرصے سے کیا اب وہ کر دے، تو اس طرح نہیں ہوتا۔ میں نے کہا دیکھیں والد ہوتا ہے نا، تو بچہ جب باپ کو کوئی چیز لا کے دیتا ہے، جوتے اٹھا کے لاتا ہے، جرابیں ڈھونڈ کے لاتا ہے، باپ کے پاس رکھتا ہے، تو باپ محسوس کرتا ہے کہ یہ بچہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اس لیے کہ ساری ادائیں پیار کی ہیں۔ پیار نہ ہو تو بندہ کہے بھی تو وہ ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں بچے، لیکن ایک بچہ اگر زیادہ کیئر کرتا ہے تو والد اس کی قدر بھی کرتا ہے، وہ اس کو یا تو ہدیے لا کے دیتا رہتا ہے تحفے وغیرہ، نہیں تو پیسے دے دیتا ہے تاکہ بچہ جو ہے اس کو احساس ہو کہ اس کی اس پیار کی کوئی قدر کی جاتی ہے۔ لیکن اگر بچہ جوتے لائے اور وہ جراب لا کے رکھے، اگرچہ اس میں باپ کا فائدہ ہے، اور پھر وہ مطالبہ کرے کہ چونکہ میں روز جرابیں لے کر آتا ہوں، آپ کے جوتے لے کے آتا ہوں، دے مجھے پیسے دیں، میں نے فلاں چیز لے کر آنی، تو باپ تو کہتے ہی تو تجارت کر رہا ہے میرے ساتھ، یعنی ابھی اس نے میرے پچھلے قرضے نہیں اتارے، میں اسے یہ نہیں پتا میں اس کی اتنی فیس دیتا ہوں، میں فلاں کام کرتا ہوں، فلاں کام کرتا ہوں، اور یہ اس کام تو مجھ سے پیسے لینے آ گیا ہے، ابھی سے اس نے میرے ساتھ بزنس شروع کر دی ہے، تو وہ بھی ری ایکشن کرتا ہے، انسان بھی ری ایکشن کرتا ہے، اس کو انسلٹ محسوس ہوتی ہے اپنی محبت کی۔ تو اللہ پاک سے اس طرح نہیں کرتے، اللہ پاک سے مانگیں آپ نیکی گنوانے کے بجائے اپنے گناہ گنوا کے مانگیں، اس سے ڈھیر لگائیں اس کے سامنے، میں یہ لے کر کس کے در پہ جاؤں، تو ہی تو رحم کرنے والا ہے۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اے اللہ میں حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا کہا تھا، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، میں اب یہ زخم یہ بیماری لے کر کہاں جاؤں، سب سے زیادہ رحم کرنے والی ہستی تو تیری ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کیا کیا تھا، گناہ ہی آگے رکھا تھا نا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آدم علیہ السلام نے کیا کہا تھا، کیا ان کو القاء کیا گیا تھا کہ اللہ میں نے تیری عبادت کی ہے اتنی، یا یہ کہا گیا تھا کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ روزہ آپ کو یاد ہے، دن میں جو ہزاروں گناہ کرتے ہیں وہ یاد نہیں، ان کی تعداد زیادہ، وہ لائیں
ان کو ریڈیم کریں آپ، بتائیں کہ اللہ پاک دیکھ میری آس اور میری امید کہ میں تیرے پاس آیا ہوں، کتنی مجھے تجھ سے امید۔ ایک تو یہ بات ہوگی۔ دوسری بات وہ کہتے ہیں کہ جی ایک صاحب نے کہا کہ جی اللہ پاک کو پہلے پتہ نہیں تھا کہ انسانوں کی استطاعت کتنی ہے، اور اس نے رات کا روزہ بھی رکھ دیا ان کے ساتھ، دن اور رات کا ملا کے کہ رات کو، اور پھر بعد میں تخفیف کی اور کہا کہ جی تم فجر تک کھاؤ پیو۔ ایسا نہیں ہے۔ عربوں میں یہ رواج چلا رہا تھا، یہ رات کو سوتے نہیں ہیں، اب بھی نہیں سوتے، یہ کوئی جینیٹیکل ان کا معاملہ ہے، شروع سے اسی طرح یہ کرتے تھے، ان کے بچے بھی نہیں سوتے، سحرۃ اللیل سے کہتے ہوں، جگراتا ہوتا ہے، اور ایک ہی دفعہ پھر سحری کر کے یہ لوگ سوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اللہ کا حکم نہ آئے آپ اس رواج کو چھیڑتے نہیں تھے۔ جیسے رواج تھا ان کے یہاں طلاق دینے کا، انتی علیہ کا ظہر امی، تو میرے لیے اس طرح جس طرح میری ماں کی پشت مجھ پر حرام ہے، طلاق ہو جاتی تھی۔ تو جب ایک صاحب نے دے دی اور وہ خاتون آئیں، سورہ مجادلہ پڑھیے آپ، تو انہوں نے آ کے فریاد کی، تو حضور نے کہا میں کیا کر سکتا ہوں، طلاق ہو گئی ہے۔ یعنی عرب کے رواج کے مطابق تو طلاق ہو گئی اور نیا حکم کوئی آیا نہیں ہے۔ اس پہ اس خاتون نے جھگڑا کیا، کیسے طلاق ہو گئی ہے؟ تو آخر اللہ پاک نے پھر کہا کہ نہیں، نیا قانون بنا اس کے لیے۔ اسی طرح سے یہ بھی رواج تھا ان میں کہ رات کو یہ لیٹ کھا کے جو بھی سو جاتا، وہ نیت کر کے سوتا تھا کہ اب میرا روزہ، رات کو 2 بجے سو گیا، وہ 1 بجے سو گیا، اس نے کہا جی میرا روزہ ہے، بس مجھے جگانا نہیں بھائی، اذان سے پہلے میں نے روزہ رکھ لیا، اور وہ شروع ہو جاتا تھا سلسلہ۔ اب بھی اگر کوئی بندہ ایسے کرتا ہے اور اسے یاد آتا ہے کہ میں نے ابھی دوائی نہیں کھائی، بلڈ پریشر کی دوائی نہیں کھائی، شوگر کی دوائی نہیں کھائی، یا طبیعت خراب ہو گئی ہے، کوئی دوائی کھانی ہے، یا پیاس زیادہ لگی ہے، پانی پینا ہے، تو روزہ بند ہونے کی جو حد ہے، جو ٹائمنگ ہے، اس سے پہلے 10 دفعہ آپ نیت کر سکتے ہیں، 10 دفعہ آپ پانی پی سکتے ہیں، 10 دفعہ توڑ سکتے ہیں اس کو، اس پہ شریعت آپ کی گرفت نہیں کرتی۔ آپ کی جو ٹائمنگ رکھی گئی ہے اس کے بعد گرفت شروع ہوتی ہے۔ تو اس میں یہی واقعہ ہوا پھر کہ وہ کوئی صاحب تھے اور بیوی نے کہا کہ جی میں نے تو روزہ رکھ لیا۔ انہوں نے کہا میں ہی روزہ رکھ لیا ہے، مطلب پتہ ہے عورتیں بہانہ کرتی ہیں، تو انہوں نے اعتبار نہیں کیا، ماتھے پہ تو لکھا ہوا کوئی نہیں تھا۔ بعد میں بیوی نے کہا کہ میں نے رکھا ہوا تھا، اب سرکار جا کے مسئلہ پوچھیں کہ اس کا کیا بنے گا۔ خیر اللہ پاک نے کہا کہ کوئی بات نہیں، اللہ کو معلوم ہے اس قسم کا مسئلہ ہے، تو تم لوگ اس کو کھاتے پیتے رہو، رات تمہاری اپنی ہے، اور جب صبح کا وقت شروع ہو، حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام، اس کے بعد روزہ پکڑ لو اور پھر رات تک اس کو پکڑے رہو، اس کو مکمل کرو۔ ادروائز رات جو ہے اس میں رکھنے توڑنے رکھتے رہو توڑتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے اللہ کو۔ بس اتنی ساری بات تھی، اور کوئی ایسا نہیں، اللہ نے نہیں رکھا تھا کہ جی رات کو بھی تم روزہ رکھو، یہ اللہ نے نہیں کیا تھا، یہ ان کا اپنا رواج تھا کہ کھاتے پیتے سو گئے، اور جب سو گئے تو چلو جی اب روزہ شروع ہو گیا۔ اس موضوع پہ پھر انشاءاللہ بات کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔